آزاد کشمیر میں انتخابات ہو رہے ہیں، تیسرے مرحلے میں بڑے بڑے نام جو ہیں انہیں شکست ہوئی ہے۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ یہاں نیا سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا؟ انتخابات کے بعد صورتحال یہاں کیا رہے گی؟ حکومت سازی تو ہوگی لیکن نئی حکومت سے بننے سے پہلے ہی جو دو بڑے مشکل چیلنجز ہیں وہ کون سے ہیں جو اس وقت سر اٹھا رہے ہیں؟ نئی حکومت اس کے تدارک کے لیے، اس کے سدباب کے لیے کیا کرنے جا رہی ہے؟ آزاد کشمیر کے سیاسی میدان کے تیسرے مرحلے میں 11 میں سے 4 سیٹوں پر انتخابات ہوئے ہیں، لیکن نتائج نے وہ سیاسی زلزلہ برپا کیا ہے کہ جس نے بڑے سیاسی ناموں کو یہ سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ ان سے کہاں کیا غلط ہوا ہے۔ سابق وزراء اعظم بھی اپنی سیٹیں اس انتخاب میں نہیں بچا سکیں۔ مسلم کانفرنس کے سردار عتیق احمد خان اپنی آبائی نشست ہار گئے ہیں۔ سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس اور چودھری انوار الحق کو بھی اس انتخاب میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اسے عوامی غصہ کہیے یا پھر آپ یہ کہہ لیجئے کہ بنیادی طور پر ان سیاسی شخصیات نے یا پارٹیز نے جو اپنی الائنمنٹ ہے، اپنی پالیسی ہے، اپنا منشور ہے، اسے شاید عوامی جذبات کے مطابق نہیں رکھا، جس کی ترجمانی ڈیفینیٹلی ووٹ کے ذریعے ہمیں ملتی ہے۔ لیکن کہانی جو ہے وہ یہاں ختم نہیں ہوتی ہے۔ ابھی چوتھا مرحلہ ڈیفینیٹلی ہونا باقی ہے، کیونکہ کچھ جگہوں پر انتخابات ملتوی ہوئے ہیں۔ جن 8 نشستوں پر انتخابات التوا کا شکار ہوئے ہیں وہاں ڈیفینیٹلی پولنگ ہوگی۔ کب ہوگی یہ بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ ابھی اس کا شیڈیول جاری نہیں ہوا ہے۔ ان نشستوں پر الیکشن کیوں ملتوی ہوئے یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ کیا یہ صرف اور صرف سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر ہو رہے ہیں یا پھر کچھ اور بھی ہے کہ جس کی پردہ داری ہے؟ کیونکہ جب سیاسی ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے جو ازمپشنز ہیں، اسپیکولیشن ہیں، اندازے ہیں، وہ بھی اس کا بھی دائرہ وسیع ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بات ڈیفینیٹلی اس الیکشن میں جو کہ آپ کہہ لیجیے مسلمہ حقیقت کے طور پر موجود ہے وہ یہ ہے کہ مرحلہ وار انتخاب کی وجہ سے پہلے مرحلے کا دوسرے مرحلے پر اثر پڑا، یعنی پہلے مرحلے کے ریزلٹس کی وجہ سے دوسرے مرحلے پر وہ اثر انداز ہوئے، اور پھر دوسرے مرحلے کا آپ کو تیسرے مرحلے پہ جو امپیکٹ ہے وہ نظر آیا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ بنیادی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے جو تحفظات ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن گلگت کے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے لیے یہ اسپیس واپس لے لی تھی اور وہاں ان کے پاس مارجن تھا بھی۔ لیکن یہاں مسلم لیگ نون جو ہے اس کی واضح برتری ہے اور حکومت بنانے کے لیے بڑی کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے۔ ہم ہمیشہ ایک بات جو الیکشنز کے دنوں میں کرتے ہیں، چاہے وہ پاکستان انتخابات ہو رہے ہوں، گلگت کے انتخابات ہوں یا پھر آپ کہہ لیجئے کہ آزاد کشمیر کے انتخابات ہوں، ہمارے ہاں الیکشن ڈے کا ہو جانا ڈیفینیٹلی بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کی شفافیت کو لے کے ہم ہمیشہ سوالات ہی پوچھتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو آزاد کشمیر کے معاملات ہیں، احتجاج، مطالبات، 12 نشستوں والا معاملہ، گو کہ آپ کہہ لیجئے کہ حکومت کہتی ہے کہ 97% معاملات تو ہم مان چکے ہیں اور ایک معاملہ آئینی طریقے سے حل ہوگا، اس کے لیے حکومت آئے گی، وہ طے کرے گی۔ تو اس سب کے بیچ نئی حکومت جو آئے گی اسے ایک طرف یعنی مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، اسے دوسری طرف پیپلز پارٹی کے اپوزیشن کا سامنا ہے، اور وہیں ساتھ ہی ساتھ جو باہر کا محاذ ہے جہاں پر مطالبات کی صورت چیلنجز کھڑے ہوئے ہیں وہ اپنی جگہ ہوں گے۔ تو دوہری اپوزیشن ہے، ایک حکومت ہے، اور آتے ساتھ اس کے پاس جو فائر فائٹنگ ہے، وہی فائر فائٹنگ جو شاید وفاق میں شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں، جو نقوی صاحب نے کہا تھا، وہ یہاں پر کرنا پڑے گی۔ اب ایگزیکٹلی ہونے کیا جا رہا ہے اور اس انتخاب کو لے کر اوور آل ڈیٹا کیا کہتا ہے، نمبرز کیا کہتے ہیں، معاملات کیا ہیں، اس کو ان ڈیٹیل ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ مجھے احمد بلال محمود صاحب جوائن کر رہے ہیں، پلٹ کے سربراہ ہیں۔ بہت شکریہ احمد بلال صاحب آپ کے وقت کا۔ انتخابات ڈیفینیٹلی جو مرحلہ وار ہوئے ہیں اس کی ہمیں عادت تو نہیں ہے، اور یہ ہمارے لیے ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا چیلنج تھا، لیکن آل دو اس کی ایک ریزن ہے کہ سیکیورٹی وجوہات پر وہ ہو رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے مجموعی طور پر جو انتخابی ساکھ ہے، اس کی حیت ہے، اس کو نقصان پہنچایا ہے، یا اس مرحلہ وار انتخاب کے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑا؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے جو مرحلوں میں ہوا الیکشن، اس نے تو تھوڑا سا متاثر تو کیا ہے الیکشن کی کریڈیبلٹی کو اور فیئرنیس کو، اس لیے کہ وہ رزلٹ اناؤنس ہوتے ہیں تو اگلے مرحلے پہ افیکٹ کرتے ہیں، اور دونوں مرحلوں کے الیکشن پہ افیکٹ کرتا ہے کہ ہر کوئی ونر کے ساتھ آئیڈینٹیفائی ہونا چاہتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ باقی جو الیکشن ہے اس کے بارے میں شکایات تو بہت ہے، لیکن الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ ہمارے پکچرز تو بہت تھوڑی آئی ہیں۔ تو ہم نے چونکہ الیکشن آبزرو بھی کیے، میں نہیں سمجھتا کہ میں اس کے بارے میں کوئی اتھارٹیٹیولی کہہ سکتا ہوں کہ وہ فیئر تھے یا نہیں، لیکن اپیرنٹلی آپ نے کہا تھا کہ قبول ہو جائیں گے، تو میرے خیال میں اس کا بہت دار و مدار اس بات پہ ہے، ڈپینڈ اس بات پہ کرتا ہے کہ آنے والی اسمبلی جو اس وقت وہاں پہ
एजिटेशन चल रहा है उसको कैसे टैकल करती है। अगर उनके साथ कोई बातचीत करके कोई उनको किसी कॉम्प्रोमाइज पे ले आते हैं तो फिर वो काबिल कबूल हो जाएगी। लेकिन अगर वो एजिटेशन चलता रहा तो एजिटेशन चूँकि मजबूत है तो वो इनकी क्रेडिबिलिटी को भी इफेक्ट करेगा, हुकूमत को भी डिस्टेबलाइज करेगा। अच्छा, इसमें अहमद साहब बुनियादी तौर पे एक मसला और भी है, वो ये कि 12 नशिस्तें हैं जिसको लेकर ज़ाहिर है आप एजिटेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन 12 नशिस्तों के इर्द गिर्द मामला घूम रहा है। अब ये 12 नशिस्तें, इसको लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि नून लीग ने इसको मैनेज किया है। आप समझते हैं कि 12 नशिस्तें हकीकी मानों में मुहाजिरीन की तर्जुमान हैं, उनकी नुमाइंदगी हैं, या ये इस्लामाबाद की वो पॉलिसीज़ के जिस पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि जी वहाँ से कंट्रोल हो रहा है, वहाँ से पॉलिसीज़ आ रही हैं, उसके लिए रास्ता खोलती हैं? आपकी नज़र में ये 12 नशिस्तें ज़रूरी हैं तो किस हैसियत में, किस अंदाज में ज़रूरी हैं? ये जो 12 नशिस्तें हैं ये तो आज़ाद कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट हुई थी, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन से नहीं हुई, और इन प्रिंसिपल तो इन्हें होना चाहिए क्योंकि एक सिंबॉलिक है तो इस चीज़ पर ये मुहाजिरीन जो ऑक्यूपाइड कश्मीर में हैं, जो रहने वाले लोग हैं, उनकी नुमाइंदगी करते हैं, तो वो चूँकि इस रियासत का टोटल हिस्सा है तो ये एक सिंबल है इस बात का कि हम उसको रिकग्नाइज करते हैं। लेकिन इसके जो मोड ऑफ इलेक्शन है उसको बेहतर किया जा सकता है। इस वक्त जो मोड ऑफ इलेक्शन है उसमें जहाँ पे ये मुहाजिरीन रह रहे हैं वो उनकी उस जगह की सूबाई हुकूमत बहुत असरअंदाज हो सकती है, उनके ऊपर होती भी रही है, तो इसलिए उसके खिलाफ इतनी रिजेंटमेंट है, क्योंकि ये सीटें भी इतनी हैं कि वो वहाँ पे हुकूमत बदलने और तोड़ने में बहुत अहम किरदार अदा कर सकती हैं। तो मेरे ख्याल में नई आने वाली असम्बली को इस पर गौर करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इसका जो मोड ऑफ इलेक्शन है, यानी रहे तो सही नशिस्तें लेकिन मोड ऑफ इलेक्शन ऐसा हो जिसमें फेयरनेस के बारे में लोगों के शकूक दूर हो सके। अहमद बिलाल नईम साहब, ये भी एक बहुत बड़ा पैटर्न है हमारे यहाँ डेफिनेटली कि जो इस्लामाबाद में है वही मुजफ्फराबाद में है, जो इस्लामाबाद में है वही गिलगित बल्तिस्तान में भी है। चलें, गिलगित बल्तिस्तान में तो इस बार आप कह लीजिए कि मामलात कुछ मुख्तलिफ रहे हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर में मामलात उसी तरफ जा रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आ रही है। तो ये इस्लामाबाद का असरअंदाज होना या मुजफ्फराबाद का इस्लामाबाद के साथ ही आना, सियासी वही सियासी जमात जो इस्लामाबाद में बैठी है उसी की तरफ आना, आप समझते हैं कि ये बुनियादी तौर पर उनकी मजबूरी रहती है कि ज़ाहिर है वो सेंट्रलाइज रखते हैं मामलात को ताकि फरावानी रहे, खुश असलूबी से मामलात चलते रहें, या ये इस्लामाबाद की भी एक तरह से आप कह लीजिए कि मजबूरी रहती है कि वो इस इलेक्शन को इसी तरह कंडक्ट करवाए, ये वाइस वर्सा है, या ये सिर्फ मुजफ्फराबाद की ख्वाहिश रहती है कि इस्लामाबाद के साथ इस मामले को इसी तरह लेके चले ताकि उसके मामलात सीधे रहें? नहीं, अगर ये ज़रूरत भी है तो ये तो तरीका नहीं है कि वहाँ पे गवर्नमेंट फ्रॉड के साथ इम्पोज कर दी जाए। अगर आप इलेक्शन कराते हैं तो वहाँ के लोगों के एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करना चाहिए उस हुकूमत को, और वो अगर फेडरल गवर्नमेंट के साथ अलाइन करती है तो भी बहुत अच्छा है, और नहीं भी करती है, किसी दूसरी पार्टी की बनती है तो उसे भी कबूल किया जाना चाहिए। आप हमारे यहाँ जो सूबे हैं उनकी हुकूमतों को भी हम तस्लीम करते हैं, तो आज़ाद कश्मीर को या गिलगित बल्तिस्तान को हम क्यों नहीं कबूल करना चाहिए, या तो फिर कह दें कि वहाँ पे ये पार्टियाँ हिस्सा नहीं ले सकती, महदूद हो जाए, लेकिन वो बहुत बुरा होगा वहाँ के लोगों के लिए। तो मेरे ख्याल में कबूल किया जाना चाहिए, उससे कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। ऑलरेडी हमारा जो निज़ाम है उसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है चीज़ों के। आज़ाद कश्मीर काउंसिल है, उसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल आज़ादाना, कोई भी पार्टी जीते उसे जीतना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसमें ये भी ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है, आपने कहा कि एजिटेशन है या वो 12 नशिस्तों वाला मामला है। जब भी कोई तहरीक चलती है ज़ाहिर है हम उसको लेबल कर सकते हैं कि वो किधर की प्रो है, किधर की एंटी है, कौन उसकी हिमायत कर रहा है, किसके उससे क्या फ़ायदे हैं, दीगर सारे मामला। लेकिन तहरीक ज़ाहिर है इलेक्शन पे डेंट डालती है, या तो वो इलेक्शन को बिठा देती है या फिर उठा देती है, मामले को अक्सर मुख्तलिफ कर देती है। इस तहरीक के तनाजुर में अगर हम आज़ाद कश्मीर के या मरहलावार इंतखाबात को देखें तो आप समझते हैं कि ये जो टर्न आउट था, इस टर्न आउट ने बुनियादी तौर पे इस सारी तहरीक को, इस मुतालबे को यकसर मुस्तरद किया है, या आप समझते हैं कि कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, इसको गेज नहीं किया जा सकता? ये जो दो पहले मरहले थे, मीरपुर डिवीज़न के और मुजफ्फराबाद डिवीज़न के, इन दोनों के जो अनऑफिशियल वोटर टर्न आउट्स हैं वो तो हमें ये बताते हैं कि अगरचे वो पाकिस्तान के स्टैंडर्ड से तो माकूल टर्न आउट था, यानी कोई
47% تھا میرپور میں اور 50% تھا فیصلاباد میں. لیکن آزاد کشمیر کے پاسٹ 3 الیکشنز کو اگر آپ دیکھیں وہاں کا اوور آل ٹرن آؤٹ کو 60% پلس تھا. اس کا مطلب ہے کہ کوئی ٹرن آؤٹ تو کم ہوا ہے. اب یہ 2 وجہ سے ہو سکتا ہے. ایک تو پی ٹی آئی نے بھی چونکہ بائیک آؤٹ کیا جو کہ وہاں پہ سب سے پاپولر پارٹی تھی پچھلے الیکشن میں 2021 میں, تو ان کے بائیک آؤٹ کی وجہ سے بھی یہ کم ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ جو آپ جاگ کی بات کر رہے ہیں ان کی بائیک آؤٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. تو دونوں کا کمبائنڈ افیکٹ یہ ہے کہ ووٹر ٹرن آؤٹ تو کم ہوا ہے لیکن اتنا کم نہیں ہوا تو اس کی لیجیٹیمیسی کے بارے میں کوئی کوشچن اٹھا سکے. اچھا, لاسٹلی میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے ہم دنیا کے دیگر ممالک کی طرف دیکھتے ہیں تو انتخابات کا جو انعقاد ہے وہ بنیادی طور پر بڑی خوش اسلوبی سے ہوتا ہے. ہارنے والا فریق شکست مانتا ہے, جیتنے والے کو مبارکباد دیتا ہے اور معاملات آگے بڑھ جاتے ہیں. ہمارے یہاں ظاہر ہے اس سے کچھ یکسر مختلف معاملات ہیں اور ہم یہ بھی بات ابھی کر رہے تھے اپنے ابتدائیے میں کہ ہم الیکشن ڈے کو لے کر کنسرنڈ رہتے ہیں. ہم اس کی شفافیت کو لے کر ہمیشہ جو ہے وہ سوالات اٹھاتے رہتے ہیں. الیکشن ڈے ہمارا کنکلوڈ ہو جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. آپ کا ادارہ ظاہر اس پہ کام کرتا ہے. ہم اس الیکشن کو اگر دیکھیں صاف شفاف طریقے سے تو یہ کنڈکٹ ڈیفینیٹلی ہو رہا ہے, اس میں کچھ سقم ہے. اور اگر ہم یہ آپ سے پوچھنا چاہیں کہ صاف شفاف انتخاب کا بیسکلی معیار کیا ہے, رائج معیار کیا ہے دنیا میں کہ جس انتخاب کو کوئی بھی دیکھے تو وہ کہے کہ وہ صاف اور شفاف ہے؟ یہ الیکشن تو الیکشن ویری کرتا ہے. کچھ الیکشن ہمارے یہاں نسبتاً کافی فیئر ہوئے ہیں. ریسنٹ ہسٹری میں 2013 کا جو الیکشن ہے باوجود اس کے کہ پی ٹی آئی نے اس کے اوپر بہت ایجیٹیٹ کیا تھا, وہ ہماری ریسنٹ ہسٹری میں ون آف دی فیئرسٹ الیکشن تھے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ انٹرنیشنل ایجنسیز جو مانیٹر کرتی ہیں الیکٹورل انٹیگریٹی پروجیکٹ نے بھی اس کی بھی کنکلوژن یہی تھا. اس لیے کہ اس وقت کسی کو اس میں انٹرفیئرنس کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. لیکن جہاں ضرورت محسوس ہوتی ہے انٹرفیئرنس کی وہاں الیکشن تو فیئر نہیں رہتا. اور اب بھی 18 کا بھی اور 24 کا بھی اس میں بھی زیادہ تو انٹرفیئرنس ہوتی لگتی ہے کیونکہ پری الیکشن بھی اشارے ایسے مل رہے تھے تو وہ فیئر نہیں تھے. میرا خیال آزاد کشمیر کا الیکشن ریلیٹیولی فیئر تھا اور اچھی مثال قائم کی سابق وزیر اعظم سردار عتیق احمد صاحب نے کہ انہوں نے, حالانکہ ان کی وہ نشست کافی عرصے ان کی فیملی جیتتی چلی آ رہی تھی دھیر کوٹ میں, لیکن وہ ہار گئے, اچھی خاصی لیڈ سے ہار گئے. تو انہوں نے پھر اپنے فوراً ہی ٹویٹ کے ذریعے اپنے مخالف کو مبارک بھی دی اور کہا کہ میں کا ورڈکٹ کھلے دل سے تو یہی ہونی چاہیے. اگر آپ ہار گئے ہیں تو قبول کر لیں. ڈیفینیٹلی ہار گئے ہیں تو اس کو قبول کرنا چاہیے اور اگر جیت گئے ہیں تو دوسرے کو صرف انتخاب میں ہرائیں, ویسے زیر نہ کریں. بہت شکریہ. احمد بلال محبوب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.